سبھی جانتے ہیں یہ کہانی پرانی ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اسے بار بار دہرانا کتنا ضروری ہے۔ 60 برسوں میں عدلیہ کے ان ایوانوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ کبھی فوجی حکمرانوں کے ٹینکوں نے ان عمارتوں کا گھیراؤ کیا تو کبھی سیاستدانوں کے کرائے کے گنڈوں نے یہاں دھاوا بولا۔ انہی ایوانوں میں کہیں جسٹس انوار اور جسٹس نسیم نے ہاں کہہ کر فوجی ڈکٹیٹرز کو کئی زندگیاں بخش دیں، تو کہیں جسٹس دوراب پٹیل اور جسٹس سعید الزمان صدیقی نہ کہہ کر مزاحمت کی بامثال روایات چھوڑ گئے۔ یہ سب شروع سے ہی ایسا تھا۔ 1954 گورنر غلام محمد کی طرف سے چودھری محمد علی کی حکومت اور قانون ساز اسمبلی کو برطرف کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں سندھ کورٹس میں سیکورٹی لگا دی گئی تھی تاکہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین برطرفی کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت کا رخ نہ کر سکیں۔ لیکن مولوی تمیز الدین نہ صرف رٹ پٹیشن دائر کرنے میں کامیاب رہے بلکہ یہ کیس جیت بھی گئے، جس پر گورنر جنرل غلام محمد نے فیصلے کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کیا اور جسٹس منیر کے لینڈ مارک ججمنٹ، جس میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو استعمال کیا گیا اور اعلیٰ عدالت نے فیصلہ گورنر جنرل کی حمایت میں تبدیل کر دیا۔ 1958 4 سال بعد ملک میں جنرل ایوب کی طرف سے نافذ کیے گئے پہلے مارشل لاء میں شروع سے ہی جسٹس M.R. کیانی جنرل ایوب کو نہ بھائے اور بہت سے چھوٹے اور بڑے واقعات کے بعد انہیں سپریم کورٹ میں ترقی دینے کی بجائے ہائی کورٹ سے ہی ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ 1971 ایک اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور ایک اور جج، اس مرتبہ ایسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس B.A. صدیقی نے جنرل یحییٰ خان کی طرف سے ڈھاکہ بھیجے گئے جنرل ٹکا خان سے گورنر کا حلف لینے سے انکار کر دیا۔ 70 کی دہائی میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے متعارف کرائی گئی 4th امینڈمنٹ، جس کے تحت ضمانتوں کی منسوخی اور سیاسی مخالفین کے خلاف بند کمروں میں خصوصی عدالتوں کے ذریعے کارروائیوں کے الزامات سامنے آئے اور بلوچستان سازش کیس کی سماعت میں بے قاعدگیاں رپورٹ ہوئیں، لیکن ضیاء مارشل لاء کے بعد پھر اسی 4th امینڈمنٹ کی وجہ سے خود بھٹو صاحب کی ضمانت منسوخ ہوئی۔ 1981 وہی کہانی، نئے چہرے، اس مرتبہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے آئین برطرف کرنے اور نئے متعارف کرائے گئے PCO پر حلف اٹھانے سے انکار کرنے والوں میں جسٹسز دوراب پٹیل، ذکی الدین پال، عامر رضا، عبدالحفیظ میمن، خدا بخش مری اور جسٹس فخر الدین جی ابراہیم شامل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کو بعد میں جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ 1990 ملک میں کہنے کو جمہوریت تھی جب صدر غلام اسحاق خان نے مرکز میں بے نظیر بھٹو اور سرحد سمیت دیگر صوبائی اسمبلیوں کو برطرف کر دیا، لیکن ایک پٹیشن پر فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے سرحد اسمبلی کو بحال کر دیا، جس پر مرکزی حکومت نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر سپریم کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کیا۔ اسمبلیاں بحال کرنے والے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی جمیل بعد میں وہ واحد جج ٹھہرے جن کی تقرری کی صدر غلام اسحاق خان نے تصدیق نہیں کی اور ان کی چھٹی کرا دی گئی۔ 1993 اسی صدر کے ہاتھوں ایک اور وزیر اعظم اور اسمبلیوں کی برطرفی، غلام اسحاق خان کی طرف سے نواز حکومت کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ نے صدر کے خلاف فیصلہ دیا، جبکہ صرف ایک جج جسٹس سجاد علی شاہ نے مشہور اختلافی نوٹ لکھا۔ شاید اسی نوٹ کی وجہ سے بے نظیر حکومت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنا دیے جانے والے جسٹس سجاد علی شاہ کا وزیر اعظم بے نظیر ہی کے ساتھ ججوں کی تقرری کے معاملے میں تنازع ہوا۔ 1997 نواز شریف کے دوسرے دور میں وہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور وزیر اعظم کے درمیان مہاجرائی اپنے عروج کو پہنچی اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ایک اور ناقابل فہم واقعہ رونما ہوا جب حکمران جماعت کے رہنماؤں سمیت کئی افراد نے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا اور بظاہر ایک صحافی کی طرف سے چیف جسٹس کو وقت پر مطلع کرنے سے وہ عمارت سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ سن 2000 پھر ایک فوجی حکمران اور اس کا PCO، لیکن پھر کچھ انکاری۔ جنرل مشرف کی طرف سے ججوں کو PCO پر حلف اٹھانے کے لیے کہے جانے پر چیف جسٹس جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے علاوہ جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس وجیہ الدین نے بھی ایسا ہی کیا۔ بہت وقت گزرا، بلوچستان سازش کیس کی سماعت کرنے والی ایک خصوصی عدالت میں پیشی کے موقع پر شاعر حبیب جالب نے کہا تھا، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے۔